احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات وقار عید عظیم و شان کٹ الحمدللہ اللہ رب العزت دے فضل و کرم دے نال دو حوالیاں دے نال ایک تا اج دی رات بڑی ہی خوش قسمتی والی رات کہ اج دی رات شہنشاہ ولایت امیر المومنین و امام المتقین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی آمد الحمدللہ سب حضرات نو بہت مبارک۔ اس دے نال اسی ویلکم کرنے ہاں تمام اہل علاقہ والوں جناب محترم المقام عزتاں دے لائق حاجی نعیم صفدر انصاری صاحب انشاءاللہ ایم پی اے انشاءاللہ اور سدا بہار ایم پی اے اللہ تعالیٰ عزتاں تو نوازے پوری قیادت نو۔ اور انہاں دے نال نہایت واجب الاحترام جناب برادرم صاحبزادہ الحاج غلام رسول عرفانی صاحب، جناب چودھری طاہر محمود صاحب، جناب حاجی عبدالحمید صاحب قادری، جناب محترم حاجی شوکت علی صاحب، جناب سلیم الرحمن بلوچ صاحب، جناب محمد جمیل نقشبندی صاحب، جناب عبدالجبار صاحب صدر اور دیگر جتنے بھی احباب آج دے اس مجلس دے اندر کٹھے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے اور اسی سب نو دل دی اتھا گرائیاں نال خوش آمدید اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حاجی جمیل صاحب آپ بھی تشریف فرمانے تو تلاوت قرآن پاک فرقان حمید دے نال آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ عزیز و آؤ شاہد و سرا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں۔ بارگاہ سرور کون و مکان کے حضور نبی رحمت و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ محبت نہایت ہی خوبصورت آواز جناب حافظ علی یاسین قصوری صاحب تشریف لاتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ۔ پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت آقا میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت اور نہیں عرش فرش پر ہی
چرچے نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تہے خاک بھی لحد میں آقا تیرا نام چل رہا ہے تہے خاک بھی لحد میں اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں آقا یہ غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے آج کی محفل کے بانی جناب مہر محمد شریف صاحب چاٹی، جناب نواز شریف صاحب اور ان کے برادران اور اہل علاقہ سب کی طرف سے جتنے مہمان تشریف لائے ہیں، بالخصوص الحاج نعیم صفدر صاحب، حاجی علی رضا صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، جناب صاحبزادہ مخدوم غلام علی عرفانی صاحب نائب صدر، علماء مشائخ ونگ نون لیگ پاکستان، آپ کی طرف سے تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں جناب الحاج نعیم صفدر صاحب اپنے خیالات کا اظہار ایک دو جملوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام بھائی غلام رسول عرفانی صاحب، بھائی چھوٹے بھائی علی صاحب، ہمارے بھائی بھی ہیں، بڑے انکل بھی ہیں شریف صاحب، ان کے آگے بیٹے وہ تو ہمارے دوست ہی ہیں سارے، اور تمام موجود دوست احباب، چونکہ یہ ایک بڑی سیاسی گیدرنگ نہیں، الحمدللہ یہ ہمارا مذہبی پروگرام ہے، تو اس حوالے سے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خوش آمدید، ہم خوش آمدید کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور الحمدللہ اپنی یہ خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ اس بابرکت پروگرام کا حصہ بنے سارے، جس طریقے سے سبھی آگاہ بھی ہیں، اور یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع بھی ہے کہ ہمارے ایسے خلیفہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے وہ ساتھی، وہ ان کے رشتے کہ ہم جیسے گنہگار یہ بیان کیسے کر سکے، جن کی تعریفیں انہوں نے خود کی ہوں، ہماری کہنے سے ان کے درجات تو قیامت تک بلند ہی ہیں، ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ ہم بھی ان کے فیض سے آگاہی اور ان سے فیض یاب ہو سکیں، تو یقینی طور پہ یہ ہمارے لیے بڑا خوشی کا بھی موقع ہے الحمدللہ۔ آپ سب کو یقینی طور پہ معلوم ہوگا کہ جس طریقے سے دین اسلام کی اشاعت بنی، تمام خلفائے راشدین کا اپنا اپنا رول اور اپنا اپنا ایسا کردار رہا، اگر ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانیاں اور آگے ان کی اولاد علی جس طریقے سے واقعہ کربلا کو آپ لے کر چلیں، یہ ایک بڑی لمبی کڑی اور لمبا تسلسل ہے، اس چیز کو شاعر نے بڑے اچھے طریقے سے پرو دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ الحمدللہ یہ تا قیامت رہنے والا ہمارا مذہب ہے، اور اس کی سربلندی کے لیے جب بھی کہیں بھی ضرورت کسی بھی لیول پہ پڑی تو ہمارے خلفائے راشدین سے لے کے ہمارے یہاں غازی علم دین شہید تک، آپ جو سی بھی مثال نکال لیں،
کسی نے بھی اسلام پہ اور ہمارے مذہب پہ آنچ نہیں آنے دی، اور انشاءاللہ یہ ہمارے وہ خلفائے راشدین ہیں، ہمارے وہ اولیاء اکرام ہیں. اب جس مرضی سیگمنٹ میں چلے جائیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جن سے ہم بھی سنیں گے اور سمجھیں گے، سیکھیں گے، لیکن ان سب کا نچوڑ صرف یہی ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ختم نبوت کا پہرا بھی دیں گے اور اپنے خلفائے راشدین کی ناموس پہ بھی کوئی حرف نہیں انشاءاللہ آنے دیں گے. اس کے لیے چاہے ہمیں اسمبلی کے فلور پہ بولنا پڑے، گراؤنڈ پہ جانا پڑے، ہمیں اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے، تو اس سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اس کی وجہ اگر ہم یہاں پر ہیں اور اس یعنی ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ، تو انشاءاللہ یہ جس طریقے سے یہ تقریبات ہیں ان کا انعقاد یقینی طور پہ بہت اچھا ہے. لیکن میں جس چیز کی کمی محسوس کرتا ہوں وہ ہماری نوجوان نسل اور جو موجودہ نسل ہے ان کے لیے یہ آگاہی کے پروگرام ضرور ہونے چاہیے. ہمارے علماء کرام کی یہ پہلے ذمہ داریاں ضرور تھیں، وہ کرتے بھی رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، محفل نعت بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے ہم بھی جاتے ہیں، یہ بھی کراتے ہیں. محفل نعت بھی کرانی چاہیے، ساتھ ایک اچھا عالم اور مقرر ضرور ہونا چاہیے جو ہماری نسل کی بیسیکلی ہمیں اب الحمدللہ ہماری ساری چیزیں مکمل ہیں. یہ ہمیں بائی برتھ ہمیں دین ملا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا کرم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جس چیز پہ توجہ کرنی ہے وہ ہماری ان نوجوان نسل کی تربیت ہے. اب جب بھی غور کریں، بزرگ پہلے کہتے تھے تعلیم و تربیت، جو ہماری تعلیم ہے نا اس کی کمی کو تربیت پورا کر جاتی ہے، لیکن تربیت کی کمی چاہے آپ جتنی مرضی تعلیم یافتہ ہوں وہ نہیں کر سکتے. تو ابھی ہمارے علماء کی یہ بھی ڈیوٹی سمجھ لیں. میں ان سے بھی انشاءاللہ اب دوبارہ بھائی جمیل، بھائی جبار صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی ہمارے عرفانی صاحب بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، انشاءاللہ یہ پروسیس گزرتا ہے. میرے ذہن میں یہ ایک چیز بڑی مسنگ ہے کہ ہم نے ان پہ فوکس ضرور کرنا ہے. پہلے ماہانہ محفل، ذکر و ذکار کی محفلیں یہ ہوتی تھیں، اب ان میں کمی آئی ہے، اور اس کی وجہ سے اب نوجوان نسل بے روی کا شکار ہے. تو ہمارے یہ اصل ہیروز ہمارے یہ ہیں جن کے لیے ہم آج بیٹھے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں پورٹرے کیا جاتا ہے کہ شاید ہمارے ہیروز کوئی اور ہے. تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے، ضرور کریں گے. تو میں مختصر کرتے ہوئے آپ احباب کا انتہائی شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں اس بابرکت محفل کا حصہ بنایا، اور انشاءاللہ نہ صرف اس محفل کے بلکہ ہمارے ان اولیاء کرام، ان بزرگان دین اور ہمارے خلفائے راشدین، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے. جو آج ہمیں مسائل ہیں، جو بھی آج تکالیف ہیں، آپ ان کا نچوڑ اور ان کا حل جب بھی نکالنا چاہیں گے تو ہمیں ان کی تعلیمات کی طرف ہی جانا پڑے گا. تو جب بھی ہم ان کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں پہلے سے بھی اضافہ بھی ہوا ہے، اس بات میں کوئی مایوسی والی بات نہیں. پہلے سے زیادہ الحمدللہ، پہلے بھی نمازی تھے، آج پہلے سے بھی زیادہ ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے. لیکن ابھی ہمیں تربیت کی بھی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ میں بھائی جمیل سے، دیگر احباب سے بھی انشاءاللہ ہم مشاورت سے بڑھیں گے، تو اس چیز پہ بھی ہم ضرور کام کریں گے. میں تمام احباب کو آج کی اس بابرکت محفل کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے احسن طریقے سے یہ ساری بزم سجائی. چونکہ آپ بھی محفلوں والے ہیں، اور الحمدللہ ہماری پہچان بھی محفلوں والے ہیں. وہاں پہ بھائی جمیل صاحب، آپ کو پتہ ہے میاں شباز شریف صاحب، یہ تو ماشاءاللہ ہر جمعے وہاں پہنچے ہیں، تو ان سے بھی جب بھی وہ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کے محفلوں والے جو ایم پی ہیں ان کا کیا حال ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ فخر بھی ہے اور ہمارا اعزاز ہے کہ اگر ہماری پہچان محافل نعت اور ان اولیاء کرام کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ یہ بات ساری ادب اور نسبت کی ہے. جب آپ با ادب ہیں اور نسبت والے ہیں تو پھر وہ پنجابی کہتے ہیں پھر ستے ہی خیران ہیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو حضرات وقار، آج جس ہستی کے لیے، جس ہستی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت، خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، ان کی شان وراء الورا ہیں. یہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی،
ان کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی. جن کا ذکر اللہ کرے اور قرآن میں کرے، جن کا ذکر زبان رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور جن کا ذکر بالخصوص، یہ توجہ فرمائیے گا تمامی احباب، کہ ام المومنین حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ آپ کے ابا جان امیر المومنین خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وطیرہ تھا. آپ یہ کام کرتے تھے، کیا کرتے تھے کہ آپ حضرت مولا علی کے چہرے کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. لوگ دوسری عبادات میں مصروف ہوتے تھے، نعیم صاحب، کوئی نوافل ادا کرتا تھا، کوئی قرآن پڑھتا تھا، مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا چہرہ دیکھتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ الگ کام کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے آقا و مولا کے 2 فرمانوں پر عمل کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور اپنے محبوب کے فرمان کی تکمیل بھی کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ علی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک اور تمام عالمین کے لیے جیسے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، ایسے ہی حضور مولا کائنات کی ولایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو انہی کی بارگاہ میں خراج محبت جناب حافظ افضل رسول صاحب حیدری آپ تشریف لائیں گے. حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں صرف 2 اشعار منقبت کے پیش کریں گے، پھر دعائے خیر کریں گے اور یہ کیک کاٹا جائے گا. درود شریف سبھی احباب بابا. حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ولیاں دا سلطان علی، ولیاں دا سلطان علی، ولیاں دا سلطان علی، عاشقاں دی جند جان علی، ولیاں دا سلطان علی، عاشقاں دی جند جان علی. کی پوچھنا ہے ایمان دے بارے، کی پوچھنا ہے ایمان دے بارے، کل دا کل ایمان علی، کل دا کل ایمان علی، کل دا کل ایمان علی، عاشقاں دی جند جان علی، ولیاں دا. اب میں گزارش کروں گا جناب برادرم الحاج صاحبزادہ غلام رسول عرفانی جماعتی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ رسول پور شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. تیرے نام سے ظہوری مجھے جانتی ہے دنیا، جب سے ہو گیا ہوں تیرا میری ہو گئی خدائی. اسی سارے خوش نصیب ہاں کہ اسی سرکار دے سارے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. تے تسی ہے دیکھو جس مہمان نو تسی بلوایا ہے نا، انہاں دا قائد، انہاں دا لیڈر جدوں سانو پوچھدا ہے نا تے اودوں پتہ کہ انہاں تالے ایم پی اے دا کی حال ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی یا رسول اللہ تیرے در سے ملا ہے. اے جڑی ایم پی اے شپ نا، اے سرکار دے کرم دے نال ملی ہوئی ہے، اے کوئی بھی نہیں ختم کر سکدا. انشاءاللہ العزیز اسی مہر محمد شریف صاحب اور انہاں دے صاحبزادگان بالخصوص میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، عباس شریف صاحب، انہاں دے شکر گزار ہاں. ایڈی پیاری تقریب دے وچ سانو بلوایا اور سانو اے سعادت بخشی. اللہ کریم جزائے خیر عطا فرماوے. اسی اج خلیفہ چہارم حضور مولا مرتضیٰ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی انہاں دی ولادت دی خوشی دے وچ سارے بیٹھے ہاں. اور بالخصوص نعیم صاحب دی طرفوں بھی میں شکر گزار ہاں
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਦਤ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ, ਆਮੀਨ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या रब्बुल आलमीन, मैड शरीफ साहब दी और इन्हां दे अहले खाना दी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ है सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ਦੇ ਨਾਲ या अल्लाह पाक अपनी बारगाह ਦੇ ਵਿੱਚ कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਫਿਊਜ਼ ਬਰਕਾਤ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। या अल्लाह पाक, ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਅਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। या अल्लाह पाक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। या रब्बुल आलमीन, हज़रत मौला मुर्तज़ा ਦਾ ਸਦਕਾ या अल्लाह पाक ਸਾਡੇ कसूर ਦੀ ਜਿਹੜੀ क़यादत है मियाँ साद वसीम और शेख साद वसीम और हाजी नईम सफदर अंसारी साहब, या अल्लाह पाक इन्हां नूं और जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडीडेट खलोते ने, या अल्लाह पाक सरकार मौला मुर्तज़ा ਦਾ सदका ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਮਰਾਨੀ अता फरमा। या अल्लाह पाक, बल्कि जिथे भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ अपना अरकीन खलोते ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, या अल्लाह ਸਭ ਨੂੰ या अल्लाह ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਮਰਾਨੀ ਤਾ ਫਰਮਾ। ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। या अल्लाह पाक ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, या अल्लाह पाक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। या रब्बुल आलमीन, ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਬਿਲ ਈਮਾਨ ਫਰਮਾ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਖੁਲਫਾ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਅੱਦਦ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। या रब्बुल आलमीन, तमाम असहाब ਦੇ सिलसिले ਦੇ ਵਿੱਚ या अल्लाह पाक ਸਾਨੂੰ ਤਜ਼ੀਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। या अल्लाह ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਾਬੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਤੋਂ, ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਤੋਂ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ। या अल्लाह पाक ਸਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਆਲ ਅਸਹਾਬੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ या अल्लाह पाक ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰੀਏ। या अल्लाह पाक ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਫਰਮਾਵੀਂ। या अल्लाह ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਬਿਲ ਈਮਾਨ ਫਰਮਾਵੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਵੀਂ। या अल्लाह पाक ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਵੀਂ। ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੈਂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆਏ ਨੇ। या अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਵੀਂ। या अल्लाह ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਸਨ। या अल्लाह ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। या अल्लाह पाक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ बेपनाह रहमतां फरमावी। या अल्लाह साडी और साडे वालदैन दी कामिल बख्शिश फरमावी। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया जनाब। और जुल्फ़कार वाला साहब, आप दा शुक्रिया, आप बड़े अपना कर रहे हैं जी कवरेज। लोन रिबन लोन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अला सय्यदिना पान दे विच नहीं आनी मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن مولود کعبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار شواہلا. آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور. میں اس وقت چکی پیر لال قصور میں موجود ہوں اپنے بڑے بھائی ماہر محمد شریف چاٹی کی رہائش گاہ پر. میرے ساتھ میرے بھتیجے محمد نواز شریف صاحب بھی موجود ہے، محمد عباس شریف صاحب بھی ہیں، محمد شباز شریف صاحب بھی ہیں. بڑی پیاری شخصیات ہیں. اور اگر آج کے دن کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں اہل اسلام کے لیے آج بہت بڑا دن ہے. مولا علی شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ 13 رجب المرجب کا یوم ولادت حضرت علی کی والے سے یوم ولادت کا دن ہے. اور دنیا بھر میں تقریبات کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے. ان یوم ولادت کے حوالے سے حضرت علی کے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں. اسی والے سے آج میرے بڑے بھائی نے اور ان کے بیٹوں نے مولا علی شیر خدا کی حضرت علی مرتضیٰ کی یوم ولادت کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا اور کیک بھی کاٹا گیا. اور جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر PP 177 سٹی قصور حاجی نعیم صفدر انصاری نے خصوصی شرکت بھی کی. ان کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداران و کارکنان نے بھی کثیر تعداد میں ادھر شرکت کی. ان کے ساتھ صاحبزادہ غلام رسول عرفانی اور ان کے بیٹے غلام علی عرفانی بھی موجود تھے. اور دوسرے بھی اہل علاقہ کے نوجوان کثیر تعداد میں معززین نے بھی شرکت. الحاج بابا محمد الیاس جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ بھی موجود تھے. اس والے سے بڑی پیاری گفتگو آج نعیم صفدر انصاری نے کی. آپ نے بھی دیکھا ان کے ایک نعیم صفدر انصاری جو سیاسی میدان کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے. 3 دفعہ MPA قصور سے منتخب ہو چکے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین نے ایک دفعہ پھر ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ٹکٹ دیا. اب 2024 کا انتخاب بھی بڑا قریب ہے. 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اس والے سے عوام کی بڑی نظریں ہیں اس انتخابات پر. کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس دفعہ حکومت بنا سکے گی میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں؟ یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو اس وقت جو دیکھا جا رہا ہے، ویو دیکھا جا رہا ہے عوام کا، لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف جس طرح ملک میں واپس آ چکے ہیں، عوام کی نظر ان کی طرف ہی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت کا جو اس وقت برا حال ہے، مہنگائی کا بھی دور ہے، بیجا ٹیکسز بھی ہیں، بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے جو آنے والی نئی گورنمنٹ ہوگی. اس حوالے سے اب نئی جو گورنمنٹ آئی، اگر پاکستان مسلم لیگ نون آتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب ایسی شخصیت ہیں، ان پر پاکستانی عوام اعتماد کا اظہار کر سکتی ہے کہ آئندہ انتخابات میں وہ اگر برسر اقتدار آئیں، ملک کے وزیر اعظم بنے، تو کوئی وجہ نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کو بحرانوں سے نکال کر ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن نہ کر سکے. لیکن یہ عوام کے ووٹ کی طاقت سے اب آئے گی. تو اس والے سے آپ نے دیکھا کہ یہ پروگرام بڑا زبردست تھا. مذہبی لحاظ سے میں تھوڑا سا سیاسی حوالے سے چلا گیا، لیکن یہ اگر بات کروں کیونکہ سیاسی گہما گہمی ہے، اس والے سے میں ذرا تھوڑا سا میرا مائنڈ چینج ہو گیا تو میں سیاسی گہما گہمی کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرنے لگ پڑا. لیکن آج کا جو ایک دن ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، بہت تریخی دن ہے بڑے مسلمانوں کے لیے. ایک ایسا دن کہ جتنا بھی ہم خوشی منائیں کم ہیں. آج جس طرح تقریب کا انعقاد کیا نواز شریف چاٹی صاحب کی رہائش گاہ پر، کیک کاٹا گیا ہے اور لوگوں اور انہوں نے اپنا محبت کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے جو یہ آج جو انہوں نے پیاری سی تقریب کا انعقاد کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ایسے ہی یہ پیار محبت بانٹتے رہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، عزیز و قارب کے ساتھ اور اہل علاقہ کے ساتھ. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا. اللہ حافظ.